جواری غلام عباس کے مشہور افسانوں میں سے ایک افسانہ چوتھی اور آخری قسط۔ تھانے دار کوئی آدھ گھنٹے تک دفتر کے اندر ہی رہا۔ یہ لوگ پھر بے صبر ہو چلے تھے کہ اتنے میں وہی سپاہی جس نے صبح آ کر پیشی کی اطلاع دی دفتر سے نکلا اور سیدھا ان کے پاس آ کر اپنے اکھڑے لہجے میں کہنے لگا، او جواریو سنو، داروغہ صاحب نے حکم دیا ہے کہ تم سب کے سب دھوتی پاجامہ کھول کے زمین پر ایک قطار میں اوندے لیٹ جاؤ۔ تم میں سے سرے والا آدمی ایک ایک کر کے اٹھے اور ہر ایک کے 10 جوتے لگا کے خود دوسرے سرے پر اوندا لیٹتا جائے۔ او جواریو سنو، داروغہ صاحب نے حکم دیا ہے کہ تم سب کے سب دھوتی پاجامہ کھول کے زمین پر ایک قطار میں اوندے لیٹ جاؤ۔ پھر تم میں سے سرے والا آدمی ایک ایک کر کے اٹھے اور ہر ایک کے 10 جوتے لگا کے خود دوسرے سرے پر اوندا لیٹتا ہے۔ گر اسی طرح سب کے سب باری باری ہر ایک کے 10 جوتے لگائیں۔ تھانے دار کا یہ حکم اتنا غیر متوقع تھا کہ سب جواری ہکا بکا رہ گئے اور سراسیمہ ہو کر سپاہی کا منہ تکنے لگے۔ الوؤں کی طرح میرا منہ کیا تک رہے گا؟ اگر حکم سمجھ میں نہ آیا ہو تو پھر سنا دو، یہ کہہ کر جواب کا انتظار کیے بغیر سپاہی نے وہی الفاظ دہرا دیے۔ اس پر وسیقہ نویس اور من سنگھ پنواڑی بے اختیار آگے بڑھ کر سپاہی کے قدموں سے لپٹ گئے۔ خان صاحب، ہم بالکل بے قصور ہیں، انہوں نے یک زبان ہو کر گڑ گڑا کر کہا۔ یہ سب لوگ گواہی دیں گے کہ ہم بالکل بے گناہ ہیں۔ جس وقت پولیس آئی ہم نہ تو کھیل رہے تھے اور نہ اس ارادے سے وہاں گئے تھے۔ ہم بے گناہ ہیں، خدا جانتا ہے کہ ہم بالکل بے قصور ہیں۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، سپاہی نے کہا۔ داروغہ صاحب کا یہی حکم ہے۔ خان صاحب جی، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ ہماری طرف سے ہاتھ جوڑ کر حضور سے کہہ دیں کہ ہم دونوں بے گناہ پکڑے گئے ہیں۔ یہ سب لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ میں گواہی واہی کچھ نہیں جانتا، سپاہی نے کہا۔ داروغہ صاحب نے سب کے لیے یہی حکم دیا ہے۔ ہاں، اور سنو، انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ راضی نہ ہوں تو ان سب کو پھر حوالات میں بند کر دوں گا۔ وسیقہ نویس اور من سنگھ دونوں مایوس ہو کر پھر قطار میں آ کھڑے ہوئے۔ ان کا یہ انجام دیکھ کے کسی جواری کو لب ہلانے کی جرت نہ ہوئی اور وہ سخت پریشان ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کیا جائے۔ ان کی نظریں بار بار نکو پر پڑتی مگر وہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں تھانے کے دفتر کی دیواروں پر گڑی ہوئی تھی، جو گویا دیواروں کو چھیدتی ہوئی تھانے دار کو ڈھونڈنا نکالنا چاہتی تھی۔ دیکھو دیکھو، سپاہی نے کہا، تم لوگ دیر کر رہے، مجھے مجبوراً تم کو حوالات میں ہی بند کر دینا پڑے گا۔ اس پر بھی جواری ابھی لیت و لال ہی کر رہے تھے کہ اچانک کسی کے دڑم سے زمین پر گرنے کی آواز آئی۔ یہ نکو تھا جو دھوتی کھولے زمین پر اوندا پڑا تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر من سنگھ کی ہمت بندی اور اس نے بھی نکو کی پیروی کر ہی دی۔ اکاؤنٹنٹ ملک ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ سپاہی نے پیچھے سے بدھی سے پکڑ کر زبردستی نیچے بٹھا دیا اور اس نے ناچار اپنے نیکر کے بٹن کھول دیے۔ سپاہی کے اس سلوک کو دیکھ کر دوسرے جواری آپ ہی آپ زمین پر لیٹ گئے۔ صرف چمڑے والے شیخ جی کھڑے رہ گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور صورت سے انتہا درجے کی مظلومی برس رہی تھی۔ ان کا ہاتھ بار بار کمر بند پر پڑتا تھا مگر وہیں رہ جاتا تھا۔ ایسے معزز اور شریف صورت آدمی کو ایسی پریشانی میں دیکھ کر سپاہی کا دل پسیج گیا اور وہ جان بوجھ کر وہاں سے ٹل گیا۔ شیخ جی نے دل کھڑا کیا، پگڑی کے شملے سے آنسو پوچھے، گردن پھرا کر اپنے ارد گرد نظر ڈالی اور پھر انتہائی مجبوری کے ساتھ بالآخر انہوں نے بھی تھانے دار کے حکم کی تعمیل کر دی۔ سرے پر لاری ڈرائیور تھا۔ سب سے پہلے جوتے لگانے کی اسی کی باری۔ جس وقت وہ اٹھا تو نکو زور سے کھنکارا، مرزا جی صبر کے،
اس نے کہا۔ سب اپنے ہی آدمی ہیں، ہاں دیکھنے میں زور کا ہاتھ پڑے، مگر سمجھ گئے نا۔ لاری ڈرائیور نے ابھی 5 تک ہی گنتی کی تھی کہ وہی سپاہی تھانے کے دفتر سے نکلا اور اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ داروغہ صاحب کہتے ہیں، اس نے پاس آ کر کہا، اگر تم لوگوں نے ٹھیک طرح سے جوتے نہ لگائے تو میں اپنے سپاہیوں سے جوتے لگواؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ پھر چلا گیا۔ جواریوں نے مصلحت اس میں سمجھی کہ خود ہی آپس میں زور زور کے جوتے لگوا لیں۔ چنانچہ کو 20 منٹ کے بعد جب ہر ایک کے 10 جوتے لگا لیے تو وہ اس کام سے نپٹ کپڑے جاڑ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اتنے میں وہی سپاہی پھر آیا اور کہنے لگا، جاؤ، اب کے داروغہ نے تمہارا قصور معاف کر دیا، پھر کبھی جوا نہ کھیل۔ یہ لوگ تھانے میں سے یوں نکلے جیسے اپنے کسی بڑے ہی عزیز قریبی رشتے دار کو دفن کر کے قبرستان سے نکلے۔ تھانے سے نکل کر کوئی 100 گز تک وہ چپ چاپ گردنیں ڈالے چلا لیے۔ اس کے بعد نکو نے یکبار کی زور کا قہقہ لگایا، اتنے زور کا کہ وہ ہنستے ہنستے دورہ ہو گیا۔ کیوں دیکھا؟ اس نے کہا، نہ چلان، نہ مقدمہ، نہ قید، نہ جرمانہ۔ میں نہ کہتا تھا، اسے مذاق ہی سمجھو۔